نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو ہمارے چینل اللہ's ایڈمائرڈ پر خوش آمدید۔ آج ہم جو ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ضمیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں اتفاقیہ چند ڈاکو گھس آئے اور آپس میں کہنے لگے، ذرا احتیاط سے کام لینا، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ان کے سردار نے کہا، تمام درویش صفت بن جاؤ، کپڑے رنگوا لو اور ہاتھ میں بڑی سی تسبیح پکڑ لو اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کے سوا کوئی کلام نہ کرو، جہاں سے گزرو اللہ کے ذکر کی آوازیں آئیں۔ پھر سب شہر کے مہمان سرائے میں داخل ہو گئے اور رہنے لگے۔ سارے حلقہ باندھ کر بیٹھ جاتے اور سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی بات نہ کرتے تھے۔ شہر میں مشہور ہو گیا کہ مہمان سرائے میں درویشوں کی جماعت ٹھہری ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی کلام نہیں کرتے۔ شہر کے لوگ ان کی زیارت اور ملاقات کو آنے لگے اور دعائیں اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پیش کرنے لگے، ان کی خدمت ہونے لگی۔ ایک مرتبہ شہر کے بادشاہ نے فوج کے ہمراہ آ کر عرض کیا، درویش حضرات، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، زہ نصیب ہمیں بھی فیض حاصل ہوگا۔ اگر آپ شفقت فرمائیں تو ہماری طرف سے دعوت قبول فرمائیے اور آج غریب خانہ پر تشریف لائیے۔ درویشوں نے دعوت قبول کر لی اور شام کو تمام بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے خوب تواضع کی اور پھر آخر میں اپنے ایک لڑکے کو جو فالج کا مریض تھا اور لا علاج ہو چکا تھا ان کے سامنے کیا اور کہا، آپ حضرات اس بچے کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشے کہ سوائے اس کی میری کوئی اولاد نہیں۔ سب نے چپکے نہایت عاجزی و انکساری اور گریہ زاری سے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور کس درجے کے بد کردار ہیں، مگر تیرے بندے ہیں، تو ہمارے حال سے خوب واقف ہے۔ ہم تیرے حضور درخواست کرتے ہیں کہ جیسے تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اسی طرح اس لڑکے کو صحت عطا فرما دے۔ تیرا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ ان لوگوں نے ہم سے امید تمام کی ہے تو ہماری عزت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اسی وقت دعا قبول ہوئی اور شہزادہ درست ہو گیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت سا انعام و کرام دیا۔ اس حالت کو دیکھ کر درویش کا بھیس بدلنے والے یہ ڈاکو آپس میں کہنے لگے، یہ تو ہم نے محض دکھاوے، مکر اور دھوکے کے لیے ایسی صورت بنائی اور ریاکاری کی صورت پر یہ نتیجہ برآمد ہوا۔ اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنے والے سچے عابد و ذاکر ہوتے تو نہ جانے کیا نتیجہ ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے سابقہ زندگی سے توبہ کی اور شہر سے دور ایک جگہ جا پڑے اور سب کے سب ولی کامل بنے۔ سچ ہے کہ صورت کا اثر سیرت پر بھی ہوتا ہے، اس لیے انسان کو ظاہر سنوارنا چاہیے اور ظاہری شکل و صورت انبیاء اولیاء کی طرز پر بنا لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارا باطن بھی ویسا ہی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔